بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جائز ذرائع جو ہے، جائز طریقے جو ہیں، کسی شخص کی مزدوری کر کے اس سے پیسے لے لینا، کسی شخص کی خدمت کر کے، اس کی نوکری کر کے اس سے پیسے لینا، یا بطور قرض حسنہ کے کسی سے کچھ حاصل کرنا، یا بطور خدمت کے کسی کو کچھ دے دینا، یہ ساری جائز صورتیں ہیں۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، برے طریقے سے تم کبھی بھی مال نہ کھاؤ۔ ناجائز کام کرانے کے لیے سرمایہ کا خرچ کرنا اور کسی شخص کا ناجائز کام کرانے کے لیے سرمایہ دینا اور سامنے والے کا جائز یا ناجائز کام کے لیے بلا وجہ مانگنا، یہ رشوت ہے۔ آج گناہوں کے نام بدل گئے ہیں۔ جھوٹ کا نام لوگوں نے بہانہ رکھ دیا ہے، میں نے بہانہ کر دیا تھا، حالانکہ اصل جھوٹ ہے۔ گپ شپ کا نام، چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھ دیا ہے، آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں، یعنی 5 10 15 لوگوں کی معاذ اللہ غیبت کریں۔ اسی طرح رشوت کا نام بدل کے لوگوں نے تحفہ رکھ دیا ہے کہ مجھے تو تحفہ دیا گیا، حالانکہ تحفہ ہوتا ہے رشوت، اور لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ مجھے کیا دیا جا رہا ہے، اور دینے والے کو بھی خبر ہے کہ وہ کیا دے رہا ہے۔ رشوت ایسا عجیب معاملہ ہے کہ 10 روپے سے لے کر 10 ارب تک اس ملک میں رشوت دی بھی جاتی ہے اور رشوت لی بھی جاتی ہے۔ ایک معمولی 4 درجے کے ملازم سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر تک الا ماشاءاللہ رشوت کا بازار گرم نظر آتا ہے۔ رشوت پر پورے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ اچھا، رشوت لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اضافی پیسے کما رہا ہوں، حالانکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اضافی پیسے کاہے کہ کما رہا ہے؟ اگر تو رشوت لے گا تو تجھے دینی بھی پڑے گی۔ رشوت جب عام ہو جائے گی تو اگر تو لے رہا ہے تو کل کو تجھے کوئی کام کرانا ہے تو تجھے بھی وہ دینی پڑے گی۔ پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارا اللہ پر اعتقاد ہے۔ آپ نے 10 روپے رشوت لے لی معاذ اللہ، اور اگر گھر آتے بیٹا بیمار ہو گیا اور 10,000 کا خرچہ نکل آیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ نفع کا سودا نہیں کیا، یہ غلط کیا ہے، یہ زیادتی کی ہے۔ آج اس ملک میں جرم اور ہمارے معاشرے میں خطا اس لیے عام ہوئی ہے کہ رشوت کا بازار، چند روپے لے کے تو قتل کا مجرم چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چوری کرنے والے کو، ڈکیتی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو پتا ہے میری جیب میں پیسے، مجھے کون پوچھے گا؟ تو جرم دندناتا پھرتا ہے، جرم سرے عام گھومتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ قانون بکتا ہے، یہاں معاشرے کے اندر وقار بکتا ہے، یہاں لوگ بکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم رائٹر نے بات کی، دل کو بڑی تکلیف ہوئی، کہنے لگا مسلمان بکتا ہے، ہاں ہر ایک کی قیمت جدا جدا ہے، کوئی ایسا ہے جو ڈائریکٹ لے لیتا ہے، کوئی انڈائریکٹ لے لیتا ہے۔ وہ کہنے لگا ان کی عدالتوں میں ایمان بکتا ہے، قرآن بکتا ہے، ان کی مسجدوں کے اندر معاذ اللہ امام بکتا ہے، یہ بکتے بکاتے چلے آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، خود 250 کا ایمان کچہری جا کے بیچ آتے ہیں۔ عزیز دوستو، رشوت کا بازار گرم ہے، گرم ہے رشوت کا بازار، اور ہر آدمی تحفے کے نام پر، ہر شخص تحفے کے نام پر اس کو دیے بھی جا رہا۔ ہاں، ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا، اپنی جان کو ظلم سے بچانے کے لیے اور اپنے مال کو زیادتی سے بچانے کے لیے اگر کسی شخص نے مجبور ہو کے خرچ کیا تو اس کو رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا۔ مجبور ہو کے خرچ کیا۔ میرے پاس ایک بیوہ خاتون نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا شوہر میرا انتقال کر گیا، بیٹیوں کی ماں ہوں، بیٹا ہے بھی تو چھوٹا ہے، پینشن میرے نام ہونی ہے، جب تک رشوت نہیں دیتی کام نہیں ہوتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ورنہ وہ پتہ نہیں کہاں فائلوں میں گم ہو جائے گی، پتہ نہیں کس کلرک کے حصے میں آ جائے گی، ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ظلم سے بچنے کے لیے، زیادتی سے بچنے کے لیے آپ مجبور ہو کے اگر پیسہ خرچ کرتے ہیں تو شریعت آپ کو سزاوار قرار نہیں دیتی، لیکن ناجائز کام کرانے کے لیے، ناجائز کام کرانے کے لیے، عدالتوں اور مقدمات کے اندر ناجائز معاملات کے لیے، اگر آپ کا اگر جائز حق بھی ہے تو آپ کچہری جائیں، مقدمہ لڑیں، لیکن وہاں جا کے رشوت دینا، ڈھونڈنا، جج سے تعلق بنانے کی کوشش کرنا، اچھا وکیل خریدنے کی کوشش کرنا، اچھے گواہ جو ہے معاذ اللہ ان کی گواہیاں خریدنے کی کوشش کرنا، ایمان لوگوں کی خریدنے کی کوشش کرنا، رشوت کے بازار گرم کرنا۔ نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی، جن کی زبان سے دشمن کے لیے بھی بددعا نہیں نکلتی، میرے حبیب نے فرمایا رشوت لینے والے پر بھی لعنت، اور بلا وجہ رشوت دینے والے پر بھی لعنت، اور فرمایا رشوت لینے اور دینے کے درمیان دلالی کرنے والے پر بھی لعنت۔ فرمایا یہ سب ملعون ہے، یہ سب لعنتی ہے، رشوت دینے والا بھی، رشوت لینے والا بھی۔
اور ایک جگہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میں رشوت لینے والا بھی اور رشوت دینے والا بھی کلاہما فی النار، فرمایا میں دونوں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، دونوں کو، دینے والے کو بھی اور رشوت۔ مال زیادہ ہو تو سکون والا نہیں ہوتا، مال برکت والا ہو تو وہ سکون والا ہوا کرتا ہے۔ زیادہ پیسے انسان کو سکون نہیں فراہم کرتے، برکت والے پیسے، تھوڑے پیسے ہوں تھوڑے۔ حضرت سیدنا مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 کلو جو میرے محبوب نے عطا فرمایا، 1 کلو جو، 1 کلو جو، 1 شیر جو ملے، حضور نے فرمایا نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ کہتے ہیں حضور نے آنکھیں ظاہری طور پر بند بھی فرمائی، مزار اطہر میں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کا سارا دور میں استدروش، کہتے ہیں 1 شیر جو آئے، حضور کا حیات ظاہری کا زمانہ بھی میرے گھر سے ختم نہ ہوئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ بھی میں کھاتا رہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 سال بھی میں استعمال کرتا رہا، عثمان غنی کا دور بھی میرے گھر سے دانے ختم ہی نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں حضرت علی کا زمانہ آ گیا تو دانے ختم ہی نہیں ہوتے، لوگ کہنے لگے تو کون سی فصل لگاتا ہے جو تیری جو ہے وہ گھر سے دانے ختم نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ فصل لگا سکوں، 1 کلو میرے مصطفیٰ نے دیے تھے، سالوں بیت گئے ختم ہی نہیں ہو رہے، 1 کلو دیے تھے لیکن مجھ سے ختم۔ میں نے ایک بار کہا میری جھولی خالی ہے، اس نے اتنا نوازا کہ پھر مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ تو برکت والا رزق، برکت والا رزق مانگو اللہ سے، برکت والا، وہ والا رزق نہ مانگو جو رزق تو ہو پر برکت نہ ہو، رزق تو ہو پر سکون نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ آج اجتماعی طور پر ساری قوم، اجتماعی طور پر ساری قوم مرعوب بھی ہے، مغلوب بھی ہے، پریشان بھی ہے، اجتماعی طور پر، امیر غریب، اچھا برا بھلا، سارے ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ بڑی اذیت میں وقت گزار رہے ہیں مجموعی طور پر، اس لیے کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم رشوت کھانے لگ جائے اللہ اس کے دلوں میں اس کے دشمنوں کا روگ ڈال دیتا ہے۔ جب کوئی قوم رشوت کھانے لگتی ہے، جب کوئی قوم ناجائز مال کھانے لگتی ہے تو اپنے دشمن سے ڈرنے لگ جاتی ہے، اس کا دشمن اس پر چڑھائی کر دیتا ہے، پھر وہ قوم بار بار ڈرتی ہے، کئی بار ڈرتی ہے، رشوت لینے والا بزدل ہو جاتا ہے، رشوت لینے والا کمزور ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پر مرعوب اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر تو عزت سے جینا چاہتا ہے، وقار سے جینا چاہتا ہے، سر اٹھا کے وقت گزارنا چاہتا ہے اور سوائے خدا کے تو ہر ایک کے سامنے گردن اٹھانا چاہتا ہے، پھر تجھے حرام سے بچ کے رزق حلال حاصل کرنا ہوگا۔ یہ رشوتیں، یہ لعنتیں، یہ مصیبتیں جو ہم نے اپنے لیے اکٹھی کر کے بے سکونی کو، لالچ کو، عذاب کو اپنے گھر کے اندر دعوت دے لی۔ کہتے ہیں جی مجھے تو تحفہ ملا ہے۔ کیا ملا ہے جی؟ تحفے کی ایک بات نہ سناؤں آپ کو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم تھا وہ میرے محبوب کے قدموں کی خیرات تھی۔ آپ نے ایک صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا، آپ ان سے ملنے گئے تو ان کے پیچھے نا ڈھیر لگا ہوا ہے تحفوں کا۔ حضرت سعید بن عامر گورنر ہے، ملاقات کرنے گئے حضرت فاروق اعظم تو ڈھیر لگا تحفوں کا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ جو ڈھیر لگا ہوا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے تحفے ملے، یہ مجھے۔ آپ نے فرمایا گورنری سے پہلے بھی تحفے ملتے تھے، جب تو گورنر نہیں تھا تب بھی تحفے ملتے تھے؟ کہا جی نہیں ابھی ملے ہیں۔ فرمایا یہ تحفے نہیں ہیں، یہ لوگوں نے تجھے لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ کہا حضور نہیں، وہ کہہ کے گئے ہیں تحفہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں تیرے پاس کتنے تحفے آتے ہیں۔ تو گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ نہ، چھوڑنا ہوگا، گورنری چھوڑ اور پھر دیکھ تیرے پاس کتنے تحفے آتے ہیں۔ یہ تیرے عہدے کا ہدیہ ہے، یہ تیرے گورنر ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرے تھانے دار ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرے ایس پی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرے جج ہونے کی وجہ سے ملا ہے، یہ تیرا ہیڈ ماسٹر ہونے کی وجہ سے تجھے دیا گیا ہے۔ چونکہ تو چیکر بن کے آیا ہے تو تجھے ملا ہے، امتحانی مرکز میں تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے تو تجھے ملا ہے۔ یہ تو تجھے ملا ہے اس لیے کہ تو ذرا خیال رکھے، تو ذرا توجہ کرے۔ ایک بڑے بہترین گورنر حضرت جناب عدی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی کا دور آیا تو استعفیٰ لے کے آ گئے، کہنے لگے حضور میں قاضی نہیں بن سکتا، توجہ ہے آپ کی، میں قاضی بننے کے قابل، میں استعفیٰ دیتا ہوں، میں نہیں بن سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے میرے پاس 2 آدمیوں کا مقدمہ آیا ہے تو ایک میرے پاس 1 من کھجورے میرے گھر پہنچا گیا ہے۔ 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ان میں سے ایک آدمی 1 من کھجورے دے گیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر آپ نے قبول کر لی ہے؟ وہ دے گیا ہے، اگر 1 من کھجور تو لے لی ہے آپ نے، قبول کر لی ہے؟ حضرت عدی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی میں نے قبول نہیں کی۔ دیکھیے صحابہ کا مزاج، تقویٰ، ان لوگوں کی پاکیزگی۔ فرمانے لگے میں نے قبول، فرمایا استعفیٰ کاہے کو لائے؟ اگر قبول نہیں کی تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پھر آپ استعفیٰ
حضرت علی بن حجر کے جملے کہا عمر حضرت عثمان سے کہنے لگے اے امیر المومنین ایک آدمی نے سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں، ایک آدمی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ میں لے سکتا ہوں، تو اگر لوگ یہ سوچنے لگ گئے ہیں میں لے سکتا ہوں تو پھر میں اس قابل نہیں کہ میں قاضی بن سکوں۔ اس نے سوچا کیسے کہ میں پیسے وصول کر لوں، اس کے دل میں خیال کیسے آیا، اس نے تمنا کیسے کی، اسے پتا نہیں کہ میں محمد عربی کا نوکر ہوں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، اس کو میرے کردار کا، میری گفتار کا، میری نسبت کا، میں کس کا ہوں اسے پتا نہیں، اسے خبر نہیں کہ غلامان محمد بھوکے مر جایا کرتے ہیں پر مصطفیٰ کے دین کا سودا نہیں کیا کرتے۔ ہم بھوکے مرنے والی قوم ہیں، ہم زندگی ٹکڑوں پر گزار دینے والے لوگ ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی صورت بھی سودے بازی نہیں کیا کرتے۔ اس نے سوچ لیا ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا ہے، اس خیال کی وجہ سے اب میں مجبور ہوں، میں یہ عہدہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتا، میرے پاس یہ تحفہ آیا ہے، میرے پاس تحفہ مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی ہمارے افسر صاحب ماشاءاللہ عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہنے لگا چھوڑیے جناب، 10 روپے بھی نہیں چھوڑتے، 10 روپے تو چھوڑتے کوئی نہیں، اور کٹھا کر کے سارا مال تو عمرہ کرنے آ گئے تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال سے خیرات کی اور جس نے حرام مال سے خیر کا کام کیا، فرمایا اس نے تو اپنے رب کے ساتھ مذاق کیا، معاذ اللہ مذاق کیا اس نے، اس کو نہیں پتا کہ حرام پیسے اکٹھے کر کے تو یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ بڑی محفل نعت اور بڑی ساری رشوت، بڑے سارے صدقات اور خیرات اور بڑی ساری رشوت۔ اچھا جی میں چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا، باقی جو سارے لے رہے ہیں، اچھا اس کا مطلب ہے کہ سارے اگر کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو بھی ساتھ لگا دے گا؟ جی سارے لے رہے ہیں۔ میرا ایک عزیز ہے بچہ، وہ اسٹینو ہے جج صاحب کے نیچے، کہتا ہے مجھے لوگ پیسے پکڑاتے ہیں تو میں انکار کرتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں، میں انکار کرتا ہوں تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں تھوڑے ہیں۔ یعنی مزاج یہ بن گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی آدمی سے بچا نہیں، کہتے پیسے پکڑاتے، میں نے کہا میں نہیں لیتا۔ اچھا تھوڑے ہیں صاحب، ناراض نہ ہو، میری جیب میں اتنے ہیں، میں کل آؤں گا تو میں باقی کے بھی چکا دوں گا۔ گویا رشوت سرائیت کر گئی، اپنا جائز کام بالکل جائز مطالبہ، اور ہم بھی بڑے ڈھیلے ہیں، 10 منٹ لائن میں نہیں کھڑے ہو سکتے، 500 رشوت دے دیتے ہیں۔ ہم نے بھی نا عادت لگائی ہے، ہم نے بھی 10 منٹ لائن میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرنا، جھٹ پٹ 500 روپیہ رشوت دیں گے، مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے لہذا میرا کام جلدی ہونا چاہیے۔ تو رشوت لعنت ہے، رشوت مصیبت ہے، رشوت عذاب ہے، رشوت اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ رشوت کھانے والا یاد رکھے، ہمارے فیصل آباد میں ایک پل گرا تھا کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ایک پل گرا تھا، اور اس پل کے نیچے آ کے ایک ہی خاندان کے 6 لوگ، میاں بیوی اور 4 بچے مر گئے تھے۔ اور جب تحقیق ہوئی تو بتایا گیا یہ پل بنایا بھی اسی ٹھیکیدار نے تھا، ناجائز مٹیریل لگا دیا۔ دنیا دار وہ کیا کہا تھا حضرت نصیر الدین نے، انہوں نے کہا کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ کہا بعد میں انہیں ہوش آتا ہے، بعد میں 6 کے 6 بچے، جو پل تو نے ناقص مٹیریل سے بنایا ہے، سوچا ہوگا میں نے تو اس کے نیچے سے کبھی گزرنا ہی نہیں، خیال تھا کہ میں نے تو گزر، اور یہ ایک نہیں بناتا، اس کو 10 آدمی پاس کرتے ہیں، اس کو 15 آدمی چیک کرتے ہیں، یہ کئی افسروں کی نظر سے گزرتا ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی تختی لگتی ہے، یہ ایک آدمی کی غلطی نہیں ہوتی، اور یہ غلطی شروع اس وقت ہوتی ہے جب ٹھیکہ ہی غلط آدمی کو دیا جاتا ہے، جب ٹینڈر ہی وہ پاس ہوتا ہے جو اس قابل ہی نہیں تھا، مٹیریل ہی وہ لگایا جاتا ہے جو چیک کرنے والے نے پیسے لے کے چیک کیا تھا۔ ہر کام میں رشوت، نظام ہی گل سڑ گیا ہے، مصیبت بن گئی ہے۔ اور ایک اس سے آگے مصیبت ہے، وہ ہے سفارش۔ وہ کیا ہے؟ بری سفارش کرنا بھی بڑا مذموم ہے۔ فرمایا جس نے بری شفا میں یشفا شفاعتن حسنتن یکن لہ نصیب منہا، فرمایا جس شخص نے اچھی سفارش کی اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اگر وہ کام ہو گیا تو اسے جزا ملے گی اگر اس نے اچھی سفارش کی، اور فرمایا جس نے بری سفارش کی اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ گویا بری سفارش کی اسے سزا دی جائے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 188 میں یہ مضمون موجود ہے، اچھی سفارش کرنے والے کو جزا ملے گی اور بری سفارش کرنے والے کو سزا ملے گی۔ سفارش گواہی ہوتی ہے تو بندہ ٹھیک ہے، سفارش ہے چور کے پیچھے جو رجسٹری لے کے جاتا ہے وہ کہہ رہا ہے بندہ صحیح ہے، اسے چھوڑ دے، اپنی رجسٹری لے کے پکا پتا ہے چور ہے، پکا پتا ہے کنفرم چور ہے، اس نے چوری کری ہے، معاذ اللہ بدکار ہے، زانی ہے، بے حیا ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے فضل سے مکان دیا اس کی رجسٹری لے کے تھانے پہنچے اور ایسے تو صاحب کو منایا کہ پیسے بھی دیں گے، رجسٹری بھی میری ہے اور ذاتی مکان کیا لہذا آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ جو سفارش ہو رہی ہے جائز ہے نہ جائز ہے؟ یہ گواہی دے رہا ہے کہ بندہ صحیح ہے۔ اور ہمارے محدثین نے لکھا قیامت کے دن جتنی سزا اس چور کو ہوگی اور جتنی سزا اس بدکار کو ہوگی اتنی ہی سزا سفارش کرنے والے کو بھی ہوگی۔ اب یہ سفارش ہی نہیں رہا، اس کے گناہوں میں حصے دار ہو گیا، یہ جا کے سفارش کر رہا ہے کہ بھئی یہ چور ہے لہذا اسے چھوڑ دو اور چوریاں کرے۔
یہ بدکار ہے اسے سزا نہ دو, چھوڑ دو, اس کے لیے اور دروازہ کھل جائے, یہ ظالم ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ ظلم کا بازار اور گرم ہو جائے. یاد رکھیے گا, چور کو جب تک سزا نہیں ملتی, ظالم کو جب تک سزا نہیں ملتی, جرم تب ختم ہوگا جب مجرم کو سزا ملے گی. ہم بڑی جلدی ڈٹ کے کہہ دیں ہاں, اگر مجرم کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لیا, میں نے معافی مانگنی ہے, اب آپ اس کے سفارشی بن سکتے ہیں. اب آپ جا سکتے ہیں اور جا کے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ معافی مانگ رہا ہے, تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے. نیند آ رہی ہے جی؟ غور فرمائیے گا ذرا بات پر. یہ جو سفارشیں روز ہوتی ہیں وہ چونکہ میرا بھتیجا ہے, تیرا بھتیجا نہیں, ظالم بھی ہے, ساتھ ڈاکو بھی ہے, چور بھی ہے, چونکہ بھتیجا ہے لہذا جانا. کیوں جانا پڑتا ہے بھائی؟ بھتیجا سمجھ کے نہ جا, مجرم سمجھ اسے. اگر وہ مجرم ہے اور تو اب اس کے ساتھ گیا ہے سفارشی بن کے, تو تو بھی مجرم ہے, تو بھی ظالم ہے, تو بھی چور ہے, تو بھی فاسق و فاجر ہے. لیکن اگر تو اسے سمجھائے, اس سے توبہ کرائے, اور پھر جا کے تو اس آدمی سے جس نے مقدمہ کیا ہے تو کہے کہ میاں اس سے غلطی ہو گئی, یہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے, تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہے. لیکن ویسے مقدمے میں تو سفارش کرنا بھی جائز نہیں. جائز بھی ہو تو مقدمہ چل رہا ہے نا قاضی کے پاس, اور سفارش کا مطلب ہوتا ہے مشورہ دینا, پریشرائز کرنا نہیں. اور اگر آپ کی سفارش قبول نہیں ہوتی تو شریعت حکم یہ دیتی ہے کہ آپ بالکل ناراض نہ ہو. حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ فلاں بیوی کو طلاق نہ دے, اور اس بیوی کو کہا کہ تو طلاق نہ لے, واپس آ جا. کہا یا رسول اللہ حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا حکم نہیں, مشورہ ہے. فرمایا حضور اگر مشورہ ہے تو میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں. آپ میرے حضور نہیں ناراض ہوئے کہ تو نے میری بات نہیں مانی؟ جی میری اس نے بات ہی نہیں مانی تھی. بھائی سفارش کرنے کا مطلب ہے کہ تو نے مشورہ دیا ہے. اگر سامنے جب اللہ کے رسول برا نہیں منا رہے, تو کیوں منا رہا ہے؟ حضور پر حق ہے نا, نبی کریم علیہ السلام کو سلام کی اطاعت کرنا غلاموں پر حق ہے. تو مشورہ دیں, آپ بات کریں, اگر سامنے والا مان گیا تو اچھی بات ہے, نہیں مانتا تو آپ کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے. مشکل موضوع بات بیان کرنا شروع کر دیا میں نے جی. کچھ نہ سوئی ماں نہیں لگاتی بیٹے کو, اماں کا دل نہیں کرتا سوئی چوب جائے, سوئی چوب جائے تو رو پڑتی ہے, لیکن بیمار ہو جائے نا بیٹا تو ٹانگوں میں دبا کے اس کو انجیکشن لگواتی ہے, کہتی ہے کوئی نہیں آج چوب بھی جائے گی تو شفا ہو جائے گی. تو یہ سوئی جو ہوتی ہے نا, کبھی کبھی کڑوی دوائی ہے, بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ہم نے جو, اور یہ جرم جو ہے نا, یہ صرف MNA صاحب کا نہیں ہے, یہ صرف وزیر مشیر صاحب کا نہیں ہے, سارا محلہ مجرم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. سارا میرا تو پڑوسی ہے نا جی, پھر کام پڑتا ہے. بھائی پڑوسی ظالم ہو تو بھی ظالم ہو جائے گا, وہ اگر دامن حیا چھوڑ دے تو بھی چھوڑ دے گا. سفارشی بنے اس کے جو سفارش کے قابل ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی گئی, اور سفارش اس نے کی جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی عورت سے غلطی ہوگی, اس نے چوری کر لی ہے, اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, مہربانی کریں کچھ نرمی فرمائیں, نیا نیا قبیلہ مسلمان ہوا ہے, وہ چلے جائیں گے. ایسے اعلیٰ جملے تاریخ میں نہیں ملیں گے. حضور نے فرمایا تو اس کی بات کرتا ہے, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. صلی اللہ تعالیٰ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا اگر یہ جرم میرے گھر سے ثابت ہوتا تو میں ہاتھ کاٹتا. فرمایا تم میں سے جو پچھلے لوگ تباہ ہوئے ان کا جرم یہ تھا کہ غریب اگر غلطی کرتا تو سزا ملتی, امیر کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا. جرم فروغ پانے لگا, غلطیاں فروغ پانے لگی, گناہ عام ہونے لگے, زیادتیاں عام ہونے لگی. یاد رکھنا میرے دوستو, سفارش کرو جائز, جائز سفارش کرو گے تو تمہیں اجر دیا جائے گا. حضور کے پاس ایک شخص کسی کام سے آئے تو حضور نے صحابہ سے کہا یہ میرے پاس کام آیا ہے, کام تو میں نے اپنی مرضی سے کرنا ہے, جاگیے گا ذرا. فرمایا کام تو میں نے, بولیے گا, کسی کے کہنے سے نہیں کرنا, کام میں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. یہ بندہ اچھا ہے, توجہ ہے, ادھر دیکھیے گا میری طرف. میں بندہ اچھا ہے, غلاموں تم اس کی میری بارگاہ میں سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب مل جائے. یہ بندہ تم اس طرح کرو, اس کے سفارشی بن جاؤ. حضور خود سفارشی بنا رہے ہیں. میرے نبی پاک سفارشی بناتے بھی ہیں اور قیامت میں سفارشی بنیں گے بھی, بناتے بھی ہیں اور بنے. اساں جے ہاں گناہیاں دا جدو مال نامہ پھرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اسا کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بنیں گے. فرمایا سفارش کرو, تم بھی کرو اور میں تمہاری سفارش کروں گا بھی. تو سفارش اچھی کرنا, اچھے آدمی کی سفارش کرنا, اس کے سفارشی بننا, اس کے ساتھ چلنا. آپ نے ایک اچھے آدمی کے ساتھ اگر تعاون کیا, میرے رسول پاک کے لفظ کیا ہیں, فرمایا تو میرے کسی امتی کی ایک مشکل آسان کر دے, اللہ قیامت میں تیری 70 مشکلات کو آسان فرما دے گا. اگر تو سفارش کر سکتا ہے, تیرے لب ہلنے سے اگر کام ہو سکتا ہے, لیکن بندہ اہل ہونا چاہیے, نااہل کی سفارش نہیں. ظالم کی, ڈاکو کی, فاجر فاسق کی نہیں. میں پہلے فرق ہے, بندہ وہ اچھا نہیں, نہیں میں نہیں کسی کو کام کہتا, میں بڑا پرہیزگار ہوں. کیوں نہیں کہتا بھائی تو؟ جب اللہ کے رسول قیامت میں کام کہیں گے
اور دنیا داروں سے نہیں اللہ سے کہیں گے یا اللہ. اور پتہ ہے سفارش کس طرح کی ہوگی؟ وکیل اور شفیع میں ایک فرق بتایا محدثین نے. وکیل اس کو کہتے ہیں جو جج کے سامنے جا کے جھوٹ بولتا ہے, کہتا ہے جناب میرے موکل نے گناہ کوئی نہیں کیا, اسے معاف کر دے, اس کو وکیل کہتے ہیں. شفیع اس کو نہیں کہتے, وکیل کہتا ہے اس نے گناہ نہیں کیا معاف کر دے, اور شفیع اس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے جی اس نے گناہ کیا ہے پر مہربانی کرے معاف کر دے. حضور وکیل نہیں ہے, حضور کیا ہے؟ حضور یہ نہیں فرمائیں گے کہ یا اللہ انہوں نے کیے نہیں, کہ یا اللہ کیے بڑے ہیں تو نظر رحمت فرما, ان سے غلطیاں بڑی ہو گئی ہیں تو مہربانیاں فرما, تو کرم نوازیاں فرما, تو رحمت فرما. حضور سفارش کرتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش. ہم تو کرتے ہیں نا امیروں کی سفارش, چودھری صاحب تو الیکشن کے کاغذ بھی جمع کرانے جائیں تو پیچھے 900 گاڑی ہوتی ہے, اور غریب کا بچہ ناجائز پکڑا جائے تو وہ بیچارہ کبھی ادھر فون کرتا ہے تو گڈی لے آ میں کپڑے بدلنا پہ. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ نہیں ہو جائے, کوئی ایسی بات نہیں بھائی, تو گڈی لے آ میں کپڑے بدلنا. ابھی گڈی کیڑی لے آئے جی؟ گڈی جو گیا بیچارہ جی ہوں تو تینوں کام آگنا سی, اس پھر وہ ساتھ لے کے جانا سی. کتنی زیادتی کی بات ہے, تو گڈی لے آ تو میں کپڑے بدل کے آیا تے کام ہو گیا تیرا جی, ہو گیا, بھوک بڑی لگی ہے. ناراض ہو گئے نا آپ بیچ بیچ میں سے, انشاءاللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے تو بات بن جائے گی. ورنہ ناراض ہوتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جی تسی اگر انہی دی گل آندے تے کوئی نہیں میں کرتا, تو پھر تو بات ہو گئی نا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ میرا تجربہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے جی؟ میں آپ کو ظلم کی بات بتاتا ہوں. میرے جگر کا ٹکڑا, میرے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی تنہا, اور میرا وہ اتنا عزیز بھائی تھا, ہمارے گھر میں پلا. غلطی سے کسی کا فائر لگ گیا اور ہمارا وہ بھائی قتل ہو گیا. آپ یقین کریں لاش تھانے میں پڑی, ذاتی تجربہ اپنی بات بتا رہا ہوں, تھانے میں لاش پڑی ہے. اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ پرچہ کریں گے تو یہ پوسٹ مارٹم کریں گے. تو مجھے وہ شخص کہنے لگا پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ, پرچہ دل. خدا کی قسم اس وقت میں آج معافی مانگتا ہوں اللہ سے, اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش کبھی تیرا کوئی مرتا اور میں تجھ سے سوال کرتا. تو کراچی میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے نا ایک فری اسپتال بنایا, مفت آپریشن کرتے ہیں لوگوں کے, مفت. اور ان کا آرٹیکل آیا تھا, وہ کہتے ہیں میں نے سینکڑوں لوگوں کا فری آپریشن کیا لیکن میری جان کو سکون کوئی نہیں. وجہ کہنے لگے میں پڑھ کے آیا چائنا سے, ڈاکٹر بن کے آیا, تو میں نے کراچی میں ایک پرائیویٹ اسپتال بنا لیا. نیا عملہ میں نے رکھا, پروگرام میرا یہ تھا کہ میں پیسے دے کے پڑھا ہوں تو میں نے ہر آدمی سے پیسے وصول کرنے. کہتے مجھے ٹیلی فون آیا, عملہ نیا تھا, میرے گھر کو کسی فرد کو جانتا نہیں تھا, فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب جلدی آ جائیں, آپریشن آیا, ایک بوڑھے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا ان سے کو 2 لاکھ روپیہ رکھے, آپریشن کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب نام معلوم ہے اس کا, تو بیچارے کا ہے ہی کوئی نہیں, تو وہ تو GT روڈ سے لوگ اٹھا کے لائیں. کہا اچھا پھر ہم نے کوئی لوارسوں کا بنایا ہوا, لے جاؤ کسی ویلفیئر سینٹر میں. کہا آپ آئیے, تو صحیح آئے لوگ. اب جو اٹھا کے لائے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سامنے کھڑے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مہربانی کریں آپریشن کریں, اس کے وائرس مل جائیں گا. تو کہنے لگا میں یہ لوارسوں کا نہیں, جاؤ سرکاری اسپتال لے جاؤ, یہاں تو پیسے رکھو. کہتے ہیں اسی بحث کے اندر سے پیغام آیا کہ بھائی معذرت چاہتے ہیں, بابا جی تو انتقال کر گئے. کہتے ہیں جب بابا جی کو ڈال کے اسٹریچر پہ لایا جا رہا تھا تو ان کا رخ دیکھا تو ڈاکٹر نے چیخ ماری, کہنے لگا وہ میرے قریب کرو, یہ تو میرا باپ ہے, یہ تو بوریاں اٹھا کے مجھے پڑھاتا رہا, بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہوں, اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہوں. دوستو اتنا ظلم, اتنی زیادتی, کہتا اس دن سے لے کر آج تک مفت آپریشن کرتا ہوں پر نیند مجھے ساری رات کوئی نہیں آتی. میں دکھ کے ساتھ ہوتا ہوں, تکلیف کے ساتھ ہوتا ہوں, اور اخباروں میں اشتہار دیتا پھرتا, کہتا ہوں میرے لیے دعا کرو, اللہ مجھے سکون دے دے, کوئی دعا کرو مجھے چین دے دے, مجھے سکون حاصل. تو خیال کر آج اگر تو کسی کی سفارش کے لیے جاتے وقت مطالبے کرتا ہے, دعا کر کہیں تیرے اوپر یہ وقت نہ آ جائے. اگر آج تیرے ٹیلی فون سے کام بنتا ہے تو شکر ادا کر اللہ کا کہ اس نے تجھے موقع دیا ٹیلی فون کرنے کا. تجھے اس نے عزت بازاروں سے خریدی نہیں جاتی, اللہ کے فضل سے ملتی ہے. عزت دکان سے ملتی تو ہر امیر با عزت ہوتا, ہر ناجائز مالدار عزت ہوتا. عزت کہاں سے ملتی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے پاس ہے, عزت مصطفیٰ کے پاس ہے, اور عزت خدا رسول کو ماننے والوں کے پاس ہے. عزت اللہ رسول کی بارگاہ سے ملتی ہے, جہاں سے ملتی ہے وہاں سے حاصل کرو. اور دنیا جو عزت دیتی ہے وہ لے بھی لیتی ہے, خدا رسول جو عزت دیتے ہیں وہ لے کوئی نہیں سکتا, وہ دائمی ہوتی ہے, وہ مستقل ہوتی ہے. تو سفارش کریں. آج بندہ تگڑا ہو تو دسترخوان پہ راشنی ختم ہوتا, اگر پھنس جائے تو وہی بیچارہ, اگر کسی شاعر نے کہا تھا وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, ارے کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. بام شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. شعر مشکل تھا, سمجھ نہیں آیا. میں آپ کو میاں صاحب کا شعر سناتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گا. میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر میں آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے, جدو وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا نیڑے. ساری عمر میں آٹا گدا لکھاں کیتے پیڑے, وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا. کبھی کوئی مقروض کا بھی سجن ہوا ہے؟ آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے تو سجن کہاں سے لائیں گے؟ رشتہ دار نہیں ہوتے, قریبی نہیں ہوتے, گھر والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والد صاحب میرے انتقال کر گئے احد میں, 6 بہنوں کا بوجھ,
ایک روایت میں ہے 10 بہنوں کا بوجھ، اکیلا بھائی، فرماتے ہیں قرضے کے نیچے دب گیا، پریشانی میرا جان نہیں چھوڑتی، رشتہ داروں سے دوستوں سے میں نے کہا میرے ساتھ تعاون نہ کرو، صرف میرے جن کا میں نے قرضہ دینا ہے ان سے میری سفارش کر دو کہ یار مہربانی میں دے دوں گا، کوئی میرے ساتھ چلو، لیکن کوئی شخص میرے ساتھ چلنے کو تیار، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا رسول تو ہوتا ہی ہے نا۔ فرماتے کوئی سہارا نہ چلا تو میں در مصطفیٰ پہ آ گیا۔ فرماتے یاروں میں بولا بھی کوئی نہیں، میں نے بات بھی کوئی نہ کی، جملہ بھی کوئی نہیں، بیٹھا، حضور نے میرا چہرہ دیکھا، فرمایا جابر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ قرض خواہ تنگ کرتے ہیں، کھجوریں آنے میں ابھی وقت بڑا ہے، سونیا اگر کھجوریں پکنے تک رک جائیں تو حضور پائی پائی دے دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، یہ نہیں فرمایا ابو بکر آپ جائیے، عمر آپ جائیے، یہ نہیں فرمایا رکا لکھ دیتا ہوں، معاذ اللہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے ٹیلی فون کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضور یہودی کے دروازے پہ فرمایا اسے تنگ نہ کر، پھر دوسرے کے، پھر اسے تنگ نہ کر، بیچارے کے پاس کوئی نہیں، آتا ہے تو دے دیتے ہیں، آ جائیں گی کھجوریں۔ لوگ ٹھہر گئے، ایک سفارش، کہتے کھجوریں پک گئیں، پیسے زیادہ دینے ہیں، کھجوریں تھوڑی ہیں۔ میں پھر در مصطفیٰ پہ، میں نے کہا سونیا پھر ضرورت ہے سفارش کی، فرمایا کیا ہوا؟ کہا سونیا فصل ہی کوئی نہیں ہوئی۔ حضور فصل جب انسان کے دن آتے ہیں نا ذرا خراب، تو وہ ہاتھ رکھتا ہے نا جا کے سونے کو تو وہ بھی مٹی ہو جاتی ہے۔ کہا حضور پہلے الجھا ہوا تھا، اب ایک اور مصیبت ہے، فصل ہوئی کوئی نہیں، اور قرض خواہ روز پوچھتے ہیں کب کھجوریں پکیں گی کب۔ حضور اب کیا کروں؟ تو میں کچھ بھی نہیں کرنا، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ کتنی بار گئے حضور؟ بولیے 2 بار حضور گئے، اور جا کے آپ نے ان یہودیوں سے کہا بھی ذرا رکو، تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے، تھوڑے لے لو باقی پھر لے لینا۔ وہ کہنے لگے یہودی تھے نا، یہودی تھے، کہنے لگے جی آپ پہلے بھی آئے تھے وقت دے دیا، اب ہم وقت نہیں دے سکتے، ہمیں تو سارے پیسے چاہیے۔ حضور نے فرمایا اچھا میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کچھ لے لو کچھ بعد میں مل جائیں گے، قرض بیچارہ پھنس گیا ہے، مل جائیں گے، صبر کرو انتظار۔ کہنے لگے جی ہمیں تو ابھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر اٹھائی، چہرے پہ جلال آیا، فرمایا جابر تو کل کھجوریں اتار اور ان سے کہا بھائی سارے آ جانا، انشاءاللہ سب کے پیسے مل جائیں گے، سارے آ جانا سب کے پیسے۔ میں نے ایک بار کہا تھا میری جھولی خالی ہے، اس نے اتنا نوازا کہ پھر مجھ سے سنبھالا نہ گیا۔ کل آ جانا میرے کریم سے گر، قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کہا کل آ جانا اور سارے لے جانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کھجوریں اتار کے رکھ دیں، اتنی ساری کھجوریں، پیسے بے شمار۔ فرماتے ہیں حضور آئے، دور سے خوشبو بتانے لگی کہ تیرے محبوب آ رہے ہیں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ فرمایا دور سے خوشبو آ کے حضور آ رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ آئے، قربان جاؤں سونیا تیری ادائے دلبری پہ، تشریف لائے، ایک چکر کھجوروں کا لگایا، فرماتے ہیں طامت سمیٹی اور خدا کے رسول کچی زمین پہ میرے کھیت میں ہی بیٹھ گئے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا تول اور دے، تول اور دے۔ فرماتے ہیں یاروں کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا نا، فرماتے ہیں میں نے کہا لے لو بھائی، آؤ لے لو، آؤ لے لو۔ فرمایا میں 2-2 کلو اضافی دیتا رہا، 2-2 کلو لگیاں نہیں موجاں تلائی رکھی سونے، کہا میں 2-2 کلو اضافی دیتا رہا، سارے دے کے نا۔ فرمایا حضور اٹھے، نبی کریم اٹھے، فرماتے ہیں میں نے کھجوریں دیکھی، میں نے کہا سونیا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ فرماتے ہیں میں دوڑا آیا، حضرت عمر کو بتایا، میں نے کہا عمر اللہ نے فضل کر دیا، قرضے بھی ادا ہو گئے، پرافٹ بھی ہو گئی، کھجوریں بھی بچ گئی۔ پر میں جب حضور تیری طرف چلے تھے نا، مجھے تو اسی وقت پتا تھا کہ تیری سفارش کونین کے امام کر رہے ہیں، اللہ ساری خیر فرما دے، مجھے اسی وقت پتا تھا سب خیر ہو جائے گی۔ کرنی چاہیے نا سفارش اچھے آدمی کی، جی تو نہیں کرنی چاہیے، بول دے نہیں پہ میرے نال گل ہی نہیں کرتے، اچھے آدمی کی سفارش کرنی چاہیے، کوئی بیچارہ الجھ جائے تو اس کے کام آنا چاہیے۔ اچھا بندے کو لوڑ پیسے دیا نہیں، بندے پوچھتے کو لوڑ ہوئی تو دسیا جی، جس لیے بیچارے کو نہ ہون تو آ کے بھی دیا یار تم 8 دن پہلے دسنا سی، یاد کام آج پڑا ہے 8 دن پہلے کیسے بتا دیتا، جب کوئی نہیں، جب ہیں پیسے تو سارے بھائی کوئی حکم ہو تو بھائی اب تو میں تیرے لیے پھانسی کا ہی حکم کر سکتا ہوں، کام تو میرے پاس بڑا ہے۔ اس وقت عجیب معاملہ ہے ہمارا، سرمایہ دار آدمی کے پیچھے پیچھے جائیں گے، پتہ ہے کہ مالدار ہے، اللہ کا شکر ہے، پیچھے پیچھے بیٹی کی شادی، حضرت صاحب کو حکم، سیٹھ صاحب کو حکم، شیخ صاحب کو حکم، بھائی اس کو کیا ضرورت ہے حکم کی، کسی غریب کو پوچھ۔ ایک شخص عمرے پہ جا رہے تھے، میرے پاس آئے، کہنے لگے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے کس بات کی؟ کہا جی میں آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتا ہوں۔ میں نے کہا رشتہ داروں سے معافی مانگ، جن کے ساتھ تیرے تعلقات ہیں ان سے معافی مانگ، جمعہ پڑھتا ہے ادب سے ملتا ہے چلا جاتا ہے، اسے رسم نہ بنا، جو اصل کام ہے وہ کر۔ ہم کیا کرتے ہیں رسم، بھائی نہ مجھے معاف کرنا، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، بھائی میں نے معاف کر دیا کوئی نہیں، یہ اس نے پوچھا ہی نہیں، بھئی آپ حکم جاری کر کے جا رہے ہیں کہ معاف کر دیں مجھے ورنہ دیکھی جائے گی،
معافی مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ مانگے اور منوائے کہ مجھے تو ہم نے رسومات کا نام رکھ لیا بھائی چارہ رسومات نہیں. ذرا پتا چلے گا جب کوئی الجھے گا. اور میرے رسول پاک کا طریقہ تھا, حضور امیروں کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آیا کرتے تھے, غریبوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے.